رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں نظر۔ آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل پر بہت سارے موضوعات پر آپ سلسلے ملاحظہ فرماتے ہیں، اور اس وقت جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے خوابوں کی تعبیریں۔ ابتدا میں آپ کے کالز اور پھر دو سیگمنٹس بھی ہم شامل کرتے ہیں، ایک کا نام ہے انبیاء کے خواب، اور ایک ہم کسی چیز سے متعلق خوابوں کی تعبیریں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کچھ دیر کے بعد پیش کیے جائیں گے۔ لیکن ابتدا میں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ آئیے وہ سنتے ہیں۔ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، یعنی اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں۔ وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةَ غَيْرِهِمْ عَرْضًا، جبکہ دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت سے درود پڑھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کیجئے۔ آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس امت پر آپ کے کس قدر احسانات ہیں۔ تو کسی سے محبت بڑھانے کا ایک طریقہ اس کے احسانات کو یاد کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اہل محبت کا درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ تو کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم درود پاک پڑھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کثرت درود کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کی آڈیو کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ناظرین ہمیں کس طرح کے خواب بیان کر رہے ہیں۔ جی، میں محمد عمر بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں۔ خواب میں دیکھا ہے کہ گنبد خضرا کے سامنے کوئی سفید لباس میں بزرگ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ کیا بات ہے جی، پہلا خواب ہی ریفریشنگ ہے، اور گنبد خضرا کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ایک نورانی بزرگ کو دیکھتے ہیں اور خوشخبری بھی سنتے ہیں۔ تو مبارک ہے گنبد خضرا کی زیارت کرنا، اپنے آپ کو مسجد کریم کے قریب محسوس کرنا، وہاں پر اپنے آپ کو پانا، یہ بڑی سعادتوں کی بات ہے۔ اور بزرگ کا چونکہ آپ نے مینشن نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ وہ کون تھے۔ تو بہرحال جو بھی تھے، کسی بھی نورانی بزرگ کو دیکھنا اور ان کی جانب سے اچھی خبر کا سننا یہ اچھی فعال ہے۔ اس سے یہی مراد لیا جائے گا کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جن دنوں میں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں اگر کوئی آپ کا اسپیشل پروجیکٹ تھا، کوئی بڑا کام آپ کرنے جا رہے تھے، یا کسی کام کی تکمیل کے لیے آپ کوشش فرما رہے تھے، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں ضرور کامیابی نصیب ہوگی۔ مبارک اور پیارا خواب ہے۔ مزید محمد سمیر خان اتاری، دو خوابوں کی تعبیر پوچھنا تھا۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو خواب میں مرتا ہوا دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اور ایک دوسرا، خواب میں کسی بڑے شخص سے ملاقات کرنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بڑے شخص سے ملاقات کرنا تو ہو سکتا ہے کہ کسی دیکھنے والے کے ذہن میں کسی سے ملاقات کا تصور ہو اور وہی چیز اس کو خواب کی صورت میں بھی نظر آئی ہو۔ ہمارے خیالات بعض اوقات خوابوں کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھنا آزمائش کی بھی علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات من جانب اللہ پاک کی طرف سے بندے کو تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، فکر کرے، موت اور قبر کی
یاد دلاتے ہیں اس طرح کے خواب، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مزید متوجہ ہوتے ہیں، عبادات میں سستی تھی تو اس کو دور کرتے ہیں اور اللہ کے فرائض اور واجبات کی طرف اپنی سعی کو، کوشش کو مزید کرتے ہیں۔ تو ان معنوں پر یہ ایک تنبیہ والا خواب ہوتا ہے۔ خوش قسمت لوگ اس کو پازیٹیو لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میری ماما نے نا فجر کے وقت خواب دیکھا ہے کہ وہ مسجد قباء میں نماز فجر ادا کر رہی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دیں پلیز۔ ماشاءاللہ، مبارک ہے اپنے آپ کو مقدس مقام پر دیکھنا، اور قباء شریف کے تو ویسے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک حقیقت میں بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ مزید بارش ویکھی خواب دے وچ تے ایدی کی تعبیر؟ جی، اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے، مراد کے پورا ہونے کی اور بیماریوں سے شفا پانے کی علامت ہوتی ہے، اور جو علم کا طالب ہو اللہ پاک اسے علم میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی عالم دیکھتا ہے کہ وہ بارش میں ہے تو لوگ اس کے علم سے نفع پائیں گے۔ تو مجموعی طور پر بارش کو خواب میں دیکھنا یہ بہت ہی مبارک ہوا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، کوئی کام تھا جو آپ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ بارش برس رہی ہے، تو اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ کام کمپلیٹ ہوگا، تکمیل کو پہنچے گا۔ تو ان معنوں پر یہ بڑا ہی پیارا اور مبارک خواب ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جب بھی ہم کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں۔ مزید خواب دیکھا ہے کہ میں کہیں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی وضو کرنے سے پہلے میں کلی کرتا ہوں تو میرے منہ سے خون آتا ہے، اور اس مسجد میں نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور خون آنے کی وجہ سے میں بار بار کلی کرتا ہوں لیکن وہ خون ویسے کے ویسے ہی آتا ہے۔ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ بعض اوقات تو حقیقت میں بھی کسی کو یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے، مسوڑوں کی بیماری ہوتی ہے، دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے، یا صحیح طرح سے معدہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو بھی منہ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر واقعی کسی کے ساتھ حقیقت میں ایسا معاملہ ہو اور وہ خواب دیکھتا ہے تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی کہ ایک معاملہ میرے ساتھ ویسے ہی درپیش ہے اصل زندگی کے اندر، تو وہی چیز میں خواب کے اندر دیکھ لیتا ہوں۔ تو ان کو تو عمومی حالات سے متعلق سمجھا جائے گا اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ اور اگر خواب دیکھنے والے کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا یا ان دنوں میں کوئی ایسا میٹر نہیں ہے، تو پھر دیکھیں یہ عبادت میں کسی کوتاہی یا کمی یا ہڈل کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ آپ عبادت کی طرف کوشش کریں گے لیکن آپ کو کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ پاک کی عبادت پر مزید کمر بستہ رہیے، مزید کوشش کیجیے، اور اگر کوئی سستی آڑے آتی ہے یا کوئی اور ایسی شے ہے جو کہ آڑے آتی ہے تو اس کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو خواب کے ذریعے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو بندہ مزید اپنی کوشش کو بڑھا دے، مزید اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کو استعمال کرے تو انشاءاللہ عز و جل عبادت پر ضرور تقویت نصیب ہوگی۔ مزید خواب میں گھر کی چھت گرنا کیسا ہے؟ گھر کی چھت گرنا اچھا نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں یہ گھر کے سربراہ کے انتقال پر بھی دلیل ہوتی ہے، جیسے کہ چھت ایک گھر کے لیے سائبان ہوتی ہے اور اس کے لیے پروٹیکشن کا کام کرتی ہے، حفاظت کا کام کرتی ہے، اسی طرح گھر کا سربراہ بھی اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے۔ جو گھر کا سربراہ ہے، بڑا ہے، سرپرست ہے، اس کے انتقال کرنے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچنے یا آزمائش میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ اگر واقعی کوئی گھر کا بڑا ہے اور وہ بیمار ہے یا کسی آزمائش کا شکار ہے تو خصوصی دعا کریں، نہیں بھی ہے تو پریکاشنز کے طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں کثرت دعا کریں۔ بہت بہتر ہوگا کہ اس کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کر دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو آنے نہیں دیتا، رکاوٹ بنتا ہے۔ تو دعا بھی کریں، صدقہ بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل عافیت اور بہتری کا سامان ہوگا۔ مزید کال۔ مولانا صاحب، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ ایک شخص کے ساتھ میں جانے لگتا ہوں، اور چلتے چلتے جب میں ایک جگہ پہ پہنچتا ہوں
तो वो शख्स नीचे खड़ा होता है और मैं ऊपर छत पे चला जाता हूँ। ऊपर छत पे जब मैं पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है सारा इलाका अंगूर ही अंगूर है, और वो अंगूर मोटे और वो ऑरेंज टाइप वाले। मैं इस नज़ारे को देखकर बहुत खुश हो रहा था कि नीचे से आवाज़ आती है कि आ जाओ भाई आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, और इसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे नमाज के लिए कोई जगाता है और फिर मैं उठ जाता हूँ और फजर की नमाज अदा करता हूँ। चलिए जी, खान साहब हैं, पहाड़ी इलाके में हो सकता है रहते हों और अंगूरों के बागात भी वहाँ पर मौजूद रहते हों, तो बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है। जिन लोगों ने देखा हो या तस्वीरों में भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि जहाँ पर अंगूरों की काश्त होती है वो कितनी खूबसूरत हुआ करती है। तो बहरहाल एक अच्छा ख्वाब देखा है आपने, और अंगूर उन फलों में से है कि जिसका देखना ख्वाब देखने वाले के लिए मुबारक होता है, और ख़ास तौर पर अगर वो पके हुए हैं और अगर कोई शख्स उसको हासिल करता है या खाता है। तो बहरहाल आपने एक अच्छे फल को देखा है, अच्छी फाल है। इंशाअल्लाह कोई ना कोई आपको बरकत नसीब होगी। आपका कोई काम अटका हुआ था तो अल्लाह की रहमत से वो दुरुस्त हो जाएगा। और चूँकि फजर के वक्त आपने देखा, जैसा कि आपने बयान किया, तो उस ख्वाब का जल्दी असर ज़ाहिर होता है, उसकी ताबीर जो है वो जल्दी ज़ाहिर होती है। तो इस एतबार से भी बेहतर है अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और इस ख्वाब के अच्छे असर को आपके हक़ में जल्द ज़ाहिर फरमाए। मज़ीद मैंने ख्वाब में किसी से माफ़ी मांग रहा हूँ, तो इसकी मुझे तबीर तो बता दी गई। अच्छा काम है, किसी से माजरत करना, माफ़ी मांगना एक अच्छे अखलाक में से है। तो कोई ख़ास ताबीर नहीं है इसकी, बस एक अच्छी चीज़ आपने अच्छी कैफियत देखी है तो अच्छा ख्वाब इसको करार दिया जाएगा। मज़ीद नाम मेरे लिए और मेरी आप ही ने देखा ख्वाब में कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो इसकी क्या ताबीर आप इरशाद फरमाएंगे? बाहर जा रहे हैं तो बंदा जाता ही है, रोज़ाना तकरीबन घर से बाहर हर शख्स निकलता ही है, तो कोई ख़ास बात नहीं है, रूटीन की चीज़ है। हम रोज़ाना ही कई मरतबा घर से बाहर निकलते हैं। मज़ीद सर मैंने ख्वाब देखा था आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, जब मैं छोटा था, तकरीबन 10 साल का था मैं, तब मैंने ख्वाब देखा था कि मैं एक छोटी सी कोठरी के अंदर जो इस तरीके से बैठा हुआ हूँ, जिसमें मैं सही से जो है बैठ भी नहीं पा रहा था, इतनी छोटी जगह थी, ऊपर से भी और नीचे से भी, और मेरी तरफ आग के कीड़े मेरी तरफ आ रहे हैं। मैं रो रहा था, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था। तो दुआ मांग रहा था, जब मैं वो बिल्कुल करीब आने लगे कीड़े और मुझे उनकी तपिश महसूस होने लगी। देखिए, दो बातें अर्ज़ करूँगा। एक तो ख्वाब को देखे हुए बहुत अरसा गुजर चुका, 10 साल काफ़ी होता है, और ज़ाहिर है कि उस वक्त आपकी उम्र 9-10 साल थी, तो बचपना होता है, तो बहुत हद तक उस उम्र के ख्वाबों की ताबीरें नहीं हुआ करती, क्योंकि बंदा मैच्योरिटी को नहीं पहुंचा हुआ होता, और बहुत सारे तख़य्युलात होते हैं, बचपन के खौफ होते हैं, जहन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह का मंज़र आपको जो है वो नज़र आया तो इग्नोर कीजिए, चूँकि आपके जहन पर नक्श है, ज़ाहिर है कि 10 साल पहले आपने देखा और आज आप बयान फरमा रहे हैं, तो इसको इग्नोर करें, तवज्जो ना करें। हो सकता है अगर कोई आजमाइश या मुसीबत थी तो इन 10 सालों के दौरान आकर गुज़र भी चुकी हो और उस ख्वाब का जो भी असर था वो ज़ाहिर हो चुका हो। तो बहरहाल टेंशन ना लें, इसकी तरफ तवज्जो ना करें और इजी लें, अल्लाह के बारगाह में दुआ करें। मज़ीद मैं मुमताज़ आलम, मेरी वालदा ख्वाब में मछली देखी है, इसकी ताबीर इरशाद फरमा दे। जज़ाकल्लाह। आमीन। मछली का देखना बहुत ही अच्छा होता है, और मछली का देखना बुनियादी तौर पर नेमत मिलने की, अच्छी ख़बर मिलने की, खैर व भलाई नसीब होने की दलील होती है। और एक इसकी ताबीर बेटी से भी की जाती है कि अगर किसी के यहाँ विलादत का सिलसिला है और वो औरत देखे कि ख्वाब में मछली हासिल करती है, तो उसके यहाँ अल्लाह पाक बेटी की नेमत अता फरमाएगा। तो बहरहाल अच्छी इसकी ताबीरें हैं, मछली का देखना, उसको हासिल करना, उसको अपनी मिल्कियत में लेना, तो अल्लाह पाक का अच्छे ख्वाब पर हमें शुक्र बजा लाना चाहिए। मज़ीद कॉल सुनाइए। मैंने ख्वाब देखा है कि ऊँट के ऊपर मैं सवार हूँ और फिजा में उड़ रहा हूँ। जनाब, आपको सफ़र दरपेश होगा और बड़ा लंबा सफ़र होगा। अगर आपने किसी सफ़र का इरादा किया हुआ था तो समझिए कि वो सफ़र आप करने जा रहे हैं, और नहीं भी था तो हो सकता है ऐसे हालात वाक़यात पैदा हों कि आपको सफ़र पर जाना पड़े। तो ऊँट चूँकि
سواری کی علامت ہوتی ہے اور سفر اس پر کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ سفر کرنے پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں مبارک سفر عطا فرمائے، اور اگر کوئی جائز دنیاوی مقصد کے لیے بھی ہم سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ مزید کون؟ ذاکر اتاری بول رہا ہوں۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں مزید سوال ہے۔ میری امی نے خواب دیکھا ہے ذبح کی ہوا بکرے کا سر، اور میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ اونٹ مر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ مرے ہوئے جانور ہی نظر آ رہے ہیں سب کو، اونٹ بھی مرا ہوا ہے، بکری کا سر ہے، تو ایسے ہی خیالات منتشر الخیالی کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، تو پریشان نہ ہو، زیادہ اس طرف دھیان بھی نہ دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں عافیت کے لیے، بقیہ کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں۔ مزید میری اہلیہ محترمہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے، اور وہ مدنی منی کو لے کر بھاگ رہے ہیں، اور اچانک وہ ایک کمرے میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جو نا ایک چمگادڑ وہ آ کر مدنی منی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ جو ہمارے اہلیہ کیا کرتے ہیں کہ مدنی منی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر کار جو ہے نا وہ چمگادڑ اس مدنی منی کے کان پر حملہ کرتا ہے۔ چمگادڑ پوری طرح جو ہے خاک بن کر اڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس مدنی منی کو جو ہے نا ہمارے اہلیہ جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا، تو حالانکہ وہ مدنی منی بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ مدنی منی بتاتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور مدنی منی مسکراتی رہتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں بیان کیا کہ حقیقت میں بھی آپ کی مدنی منی ہیں یا نہیں ہیں، تو بہرحال اگر واقعی آپ صاحب اولاد ہیں تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کریں اور دعا کریں، تعویذات بھی حاصل کریں۔ دیکھیں بعض اوقات کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے، کوئی آزمائش پہنچنے والی ہوتی ہے، تو وہ خواب کے ذریعے بندے کو دکھائی جاتی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ دعا کرے اور جو بھی حفاظت کے اقدامات ہیں وہ بھی اختیار کرے، ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، تو انشاءاللہ عز و جل عافیت ہوگی۔ اور اگر اولاد ہی نہیں ہے یا مدنی منی ہی نہیں ہے تو پھر یہ ایک فضول خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، ویسے ہی منتشر الخیالی کی وجہ سے، پریشان خیالات کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ مزید میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، اپنی کرسی پہ، کیا دیکھتا ہوں کہ چاند کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے چاروں طرف، خوفناک سی آواز آتی ہے جسے بجلی کڑکتی ہے، ایسی آواز آتی ہے، تو ہم کانوں میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کان دونوں بند کر دیتے ہیں، اتنی خوفناک بات تھی کہ سنی نہیں جا رہی، اتنے میں جاگ ہو جاتی ہے۔ اس کی تعبیر بتائیے۔ شیطان بعض اوقات اس طرح کے خواب دکھاتا ہے، اس کا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کا مقصد بندے کو پریشان کرنا ہوتا ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، عافیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر و بھلائی ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کے پہلے پیکج کی جانب، اور آج کا جو ہمارا پہلا پیکج ہے وہ ہے انبیاء کے خواب۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ خواب بیان کیے جائیں جو کہ انبیاء کرام نے ملاحظہ فرمائے، اور اس کی کیا تعبیریں ظاہر ہوئیں۔ ایک تو ہمیں اپنے اس علم سے متعلق اہمیت کا بھی علم ہوتا ہے، اور دوسرا انٹرسٹنگ یوں ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کس طرح کے خواب ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور پھر انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بعد جو ہے آپ کے مزید ویڈیو سوالات کو اس سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت ہوا ہے انبیاء کے خواب سیگمنٹ کا۔ حضرت سیدنا سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو نماز کے بعد ہماری جانب چہرہ انور سے متوجہ ہوتے، یعنی کہ صحابہ کرام کی طرف رخ زیبا فرماتے، اور سوال کرتے کہ کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے جو رب تعالی عز و جل کا حکم ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکن
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिवायत का मफहूम अर्ज करता हूँ। इरशाद फरमाया, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है और ख्वाब में मैंने देखा कि दो शख्स मेरे पास आए और मुझे अर्ज़ मुक़द्दस में ले गए। मैंने वहां पर देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा शख्स जिसके हाथ में जंबूर है वो उसकी गाल में डालता है और उसको चीरता हुआ यहां तक के गुद्दी तक ले जाता है और फिर यही अमल वो दूसरी जानिब करता है। जब दूसरी जानिब यह अमल होता है तो उस दौरान उसका पहले वाला हिस्सा जो है वो दुरुस्त हो चुका होता है और यह अमल बार बार जारी रहता है। मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, तो मुझसे अर्ज की गई कि आगे तशरीफ ले जाइए। फिर आगे हम गए तो एक और शख्स को देखा कि जो जमीन पर लेटा हुआ है और उसके सरहाने एक और शख्स एक पत्थर लिए खड़ा है जो कि उसके सर पर मारता है जिससे उसका सर कुचल जाता है और फिर जब वो पत्थर लुढ़कता है तो वो मारने वाला शख्स उसको उठाने के लिए जाता है। तब तक जो शख्स लेटा हुआ होता है जिसका सर कुचला गया उसका सर दोबारा अपनी पहली हालत पर हो जाता है। वो शख्स दोबारा पत्थर उठाता है और दोबारा उस लेटे हुए शख्स का सर कुचलता है। मैंने पूछा ये कौन है, मुझसे कहा गया आगे तशरीफ ले चलिए। फिर हम आगे बढ़े और एक सुराख को देखा जो कि तनूर की तरह था, यानी कि उसका ऊपर का हिस्सा कम चौड़ा और नीचे का हिस्सा ज्यादा चौड़ा था और उसमें आग भड़क रही थी। उसमें कुछ लोग थे, मर्द और औरत, जो कि बरहना थे। जब आग भड़कती तो वो लोग ऊपर सुराख के करीब आ जाते और आग जब बुझ जाती, कम हो जाती, तो वो लोग दोबारा नीचे चले जाते। मैंने सवाल किया ये क्या है, अर्ज की गई आगे तशरीफ ले चलिए। रिवायत के आखिर में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये अर्ज किया गया कि जो पहला शख्स था जंबूर से जिसके गाल को चीरा जा रहा था, वो शख्स था जो कि लोगों के दरमियान झूठी खबरें फैलाता था, यहां तक कि उसकी खबर को नकल किया जाता और पूरे मुल्क में वो खबर फैल जाती थी। दूसरा शख्स जिसका सर कुचला जा रहा था उसके बारे में बताया गया ये वो शख्स है कि जिसे कुरान सिखाया गया लेकिन वो रात को गाफिल सोया और दिन में अल्लाह पाक की नाफरमानी में मुब्तला रहा। और जो तीसरा मंजर दिखाया गया आग के तनूर वाला, उसमें बदकार मर्दों औरतों का अजाब दिखाया गया और ये अमल इनके साथ कयामत तक जारी रहेगा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारिश की गई और बताया गया। मुहतरम नाजरीन, देखा आपने कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 गुनाहों के अजाब के बारे में बताया गया। झूठी खबरें फैलाने वाला, कुरान को भुलाने वाला, उससे गाफिल होने वाला, और तीसरा बदकार मर्द और औरत। अल्लाह पाक हम सबको इन गुनाहों से और दीगर गुनाहों से भी बचने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इन अजाबात का कोई मामूली सा हिस्सा भी हम बर्दाश्त कर सकें। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कीजिए, पनाह मांगिए कि अल्लाह पाक हमें उसकी नाफरमानी से महफूज फरमाए। याद रखिए कि नबी का ख्वाब भी अल्लाह की जानिब से वही हुआ करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब की जानिब से दिखाए जाते हैं कुछ ख्वाब और। जी नाजरीन, एक तवील रिवायत का एक हिस्सा हमने आपको आज बयान किया और देखिए कि किस तरह से अंबिया किराम को अल्लाह पाक ख्वाब के ज़रिए मुस्तक़बिल के मामलात से मुतालिक ख़बर इरशाद फरमाता है। और यही वो रिवायतें हैं कि जिनमें से गुनाहों पर मिलने वाले अज़ाबात का तज़किरा फिर किया जाता है और किस गुनाह का क्या अज़ाब होगा वो बयान किया जाता है। और भी इसी मफ़हूम की और भी रिवायतें हैं। बहरहाल ये मिरआतुल मनाजी जो मिशका शरीफ की शरह है जो मुफ्ती साहब ने लिखा है, उसका ये मफ़हूम आपको अर्ज़ किया गया था। अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इन गुनाहों से और जो भी गुनाह हैं, जो भी नाजायज़ काम हैं, उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं अब आपके वीडियो सवालात की जानिब। जी दिखाएं। मुझे ये पूछना था कि आप में को ये देखे कि वो खुद गुम हो गया है या उसका सामान गुम हो गया है, तो इसकी ताबीर मुझे पूछनी थी। सामान गुम होने से मुराद यही है कि उसे अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए।
स्पेसिफिक कोई चीज़ हो तो फिर उसकी अलग ताबीर हुआ करती है। तो उसे चाहिए कि अपने मामलात पर जो है वो गौर करे और अपनी चीज़ों की हिफाजत करे, जहाँ पर रखना है उसको हिफाजत के साथ रखा जाए। एक वजीफ़ा भी अर्ज़ किए देता हूँ, अपने माल के सामान की हिफाजत जिसकी मकसूद है उस पर 10 मरतबा या जलीलू पढ़कर अगर आप फूंक देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो सामान महफूज रहेगा, गुम होने से, ज़ाय होने से हिफाजत रहेगी। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी है, सवारी है, आप कहीं पर खड़ी करके पार्क करके कहीं पर जाना चाह रहे हैं तो 10 मरतबा या जलीलू पढ़िए, उसके ऊपर फूंक दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो महफूज रहेगी। मज़ीद ये बता दें कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को उड़ता हुआ देखे या किसी मूज़ी जानवर से बचता हुआ देखे तो उसकी ताबीर क्या है? मूज़ी जानवर से बचना तो अच्छा है, मुबारक है कि किसी नुकसानदेह शय से, नुकसानदेह अमल से, नुकसानदेह सिचुएशन से अल्लाह की रहमत से वो महफूज रहेगा। अलबत्ता ख्वाब में उड़ना जो है वो बहुत सारी इसकी ताबीरें हैं, सिचुएशंस के मुताबिक अलग अलग होती हैं, लेकिन बेसिकली इसकी 2 ताबीरें हुआ करती हैं। एक तो सफ़र करने से इसकी ताबीर की जाती है, अगर कोई शख्स अपने आप को हवा में उड़ता हुआ देखता है तो उसको अनकरीब सफ़र दरपेश होगा। अगर पहले से कहीं जाने का उसका इरादा था तो वो समझ ले कि वो अब चला जाएगा, और अगर नहीं भी था तो ऐसे हालात व वाक़यात का सामना होगा कि वो सफ़र करेगा। दूसरी इसकी ताबीर वो भी अच्छी है, वो ये की जाती है कि हालात तब्दील होंगे। अगर कोई मुश्किलात का शिकार है, मसाइब व आलाम में मुब्तला है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है उसके साथ, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हालात बेहतर होंगे। तो दोनों एतबार से ये अच्छा है। मज़ीद अगर कोई शख्स ये देखता है कि ख्वाब में उसका पाँव जो है वो शल हो गया तो इसकी क्या ताबीर होगी? बराए करम इरशाद फरमाइए। पाँव का सुन हो जाना, शल हो जाना भी कहते हैं। सुन हो जाना यानी कि असल में जब खून की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती तो पाँव सो जाता है। आपके साथ भी होता होगा, ख़ासतौर पर जब ज़्यादा देर तक आप बैठे रहें और पाँव पर वज़न हो तो उठते हैं, तो एक तो ये होता है आर्जी तौर पर, और बाज़ औक़ात मुस्तकिल तौर पर भी पाँव शल हो जाता है, सुन हो जाता है। तो ये अच्छा नहीं है ताबीर के एतबार से। बंदे की आजमाइश में मुब्तला होने और ख़ास तौर पर उसके जो मददगार हैं, उसके जो मुआविन हैं, जो उसका साथ देने वाले हैं, उनका साथ ना देने की अलामत है। वो साथ छोड़ जाएंगे। अब वो पार्टनर भी हो सकते हैं, वो करीबी साथी भी हो सकते हैं, कोई भी शख्स हो सकता है। तो पाँव का सुन हो जाना, काम करने से रुक जाना, ये ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं होता। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करे और अपने हालात व वाक़यात को बग़ौर देखे और उनको बेहतर और दुरुस्त करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी करे। मज़ीद ख्वाब में अपने आप को स्नोफॉल में फंसे हुए देखना, जबकि दूसरे सब जो हैं आराम से उस स्नोफॉल से गुजरते जा रहे हैं। स्नोफॉल बर्फ़बारी और बाज़ औक़ात इसके साथ बारिश का भी सिलसिला होता है। उमूमन तो जब स्नोफॉल होती है तो बारिश नहीं होती, तो उसके अंदर फंस जाना जो है वो एक आजमाइश की अलामत है। अगर तो वो वाकई ऐसे इलाके में रहता है और स्नोफॉल देखी है उसने, या बाज़ इलाके होते हैं कि जहाँ पर बकसरत ये सिलसिला रहता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर बकसरत ये सिलसिला जारी रहता है, तो फिर तो एक आम रूटीन की बात है, उसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, उन दिनों में स्नोफॉल नहीं है, या वो शख्स ऐसे इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो बर्फ़बारी में फंस जाना या बारिश भी बेसिकली तो अच्छी ताबीरें हैं, लेकिन इतनी बारिश होना कि जिसके अंदर बंदा फंस जाए, सैलाबी कैफियत हो जाए, तो वो आजमाइशों की अलामत होती है। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, कुछ सदका करे, कोई ख़ास काम करने जा रहा है, कोई ख़ास उसका हदफ है, उसको पूरा करना चाहता है, तो उससे पहले अल्लाह की राह में कुछ खैरात करे। मज़ीद अगर किसी शख्स ने ख्वाब में बारात के साथ जा रहा है तो उसे कुत्ते ने काटा तो इसकी क्या ताबीर होगी? कुत्ते का काटना, खा वो बारात के साथ जा रहा हो या वैसे ही रास्ते में जा रहा हो, तो ये कमज़ोर दुश्मन के हमला आवर होने की, किसी ऐसे बदबातिन शख्स की तरफ से नुकसान पहुँचने की अलामत होती है कि जो उसके आस पास है लेकिन अपनी दुश्मनी को छुपाए रखता है।
تو وہی اگین صحبت کی بات ہے. بہت سارے خوابوں کی تعبیر میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ کوئی قریبی ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی صحبت پر غور کریں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوستانہ، ہمارا زیادہ وقت گزارنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. تو انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. ایک تو ہماری طبیعتوں پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ویسا ہی آپ کے ساتھ نتیجہ بھی ظاہر ہوگا. اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہوگا. اور اگر بے دین لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، اچھے اخلاقیات کے مالک نہیں ہیں، تو بظاہر وہ آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے موج مستی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بد اخلاق ہیں، دین پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، سنتوں کے عامل نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں جا کر وہ اپنی بد باطنی کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی صحبت پر غور کرے. خاص طور پر اگر کسی نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو اسے اپنے انوائرمنٹ پر، اپنی کمپنی پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں پر ضرور غور کرنا چاہیے. مزید ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خواب کے اندر سمندر میں ڈوبتا ہوتے ہیں یا مطلب دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں تو بعض اوقات یعنی بچ ہی جاتے ہیں، اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ براہ کرم عنایت فرما دیں. جو آپ نے کیفیات بیان کی وہ تو آزمائشوں پر دلیل ہوتی ہے کہ بندہ مراد کے پورا نہ ہونے کی، مصیبت میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. لیکن آخر میں آپ نے کہا ہم دیکھتے تو ہیں لیکن بچ ہی جاتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی ڈوبتے بچ جاتا ہے، دوسرے کنارے تک پہنچ جاتا ہے، یا وہ جو کیفیت ہے اس سے باہر آ جاتا ہے، تو پھر یہ نتیجتاً اچھی فعال اس سے لی جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے لیکن بالآخر آپ اس سے نجات پائیں گے، آسانی کی طرف آئیں گے. تو اس آیت کریمہ پر نظر رکھیں، ان مع العسر یسرا، تو مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ تو قرآن کا وعدہ ہے. تو عملی زندگی کے اندر جب بھی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دعا کی کثرت کرنی چاہیے. اور ایک بہترین عمل جو ہمیں بہت ساری روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، مصیبت ہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. یہ ایک زبردست عمل ہے جو کہ بندے کو مشکلات سے نجات دلاتا ہے. مزید حضور، میرا خواب یہ ہے کہ اگر شہر میں کسی مقام پر اولے برستے دیکھیں تو اس کی کیا خواب کی تعبیر ہوگی؟ اولے برسنے کی بہت ساری تعبیریں ہیں. اگر تو نارمل ہیں تو اس کی کچھ اچھی تعبیریں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ شدید ہیں اور نقصان کی کیفیت میں ہیں تو پھر وہ آزمائشوں پر علامت اور دلیل ہوتی ہے. ہمارے ایک یوٹیوب پر آپ کو مدنی گلدستہ مل جائے گا، ہم نے ریکارڈ کیا تھا ایک مزار شریف کے قریب احاطے پر باب المدینہ میں، تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی کہ اولے کا برسنا کیسا ہوتا ہے. وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، اور آج آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کشتی میں دیکھنا کیسا، یا کشتی کا دیکھنا کیسا. تو آئیے یہ دیکھتے ہیں سیگمنٹ، پھر انشاءاللہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم تک سوالات اب تک پہنچے ہیں یا اب آپ کریں گے وہ انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کشتی کو خواب میں دیکھنا کیسا. مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، آج ہم باب المدینہ کراچی کیماڑی کے قریب ایک مقام پر موجود ہیں. آپ کو چاروں طرف کشتیاں ہی کشتیاں نظر آ رہی ہوں گی، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خواب میں کشتی کو دیکھنا کیسا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائیں، جو نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نے اللہ کی دی ہوئی عطا سے یہ کشتیاں، یہ جہاز، یہ بہت بڑے شپ جو ہے وہ بنائے، اور اس کے ذریعے دنیا بھر میں ٹریول بھی کرتے ہیں اور مال برداری کے کام بھی لیے جاتے ہیں. لیکن خواب کا معاملہ کچھ جدا ہوتا ہے. خواب میں کشتی کو دیکھنا کیسا؟ بنیادی طور پر کشتی کو خواب میں دیکھنا یہ غم لاحق ہونے کی علامت ہوتی ہے. وہ شخص غم زدہ ہوگا، کوئی ایسی خبر سنے گا، کوئی ایسا اس کے ساتھ کام ہوگا کہ وہ غمگین ہوگا. اسی طرح کوئی دیکھتا ہے کہ دریا میں کشتی ہے اور وہ اس کے اندر موجود ہے تو بھی یہ غم اور حزن کے ملنے کی علامت و دلیل ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے
تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اس کو ہر طرح کے غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ کشتی میں ہے اور کشتی صحیح سلامت وہاں سے نکل جاتی ہے، دریا میں ہے تو کنارے آ جاتی ہے، سمندر میں ہے تو بھی کنارے پر پہنچ جاتی ہے، تو یہ کسی غم کی کیفیت میں ہے تو اللہ کی رحمت سے نجات پائے گا۔ اور اگر کسی قسم کی مصیبت میں مبتلا ہے تو یہ خواب اس کے حق میں اچھا ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے غم سے نجات ملے گی۔ اگر یہ دیکھتا ہے کہ کشتی دریا میں تباہ ہو گئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کے ہاتھوں خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچے گا اور اذیت کا شکار ہوگا، اور اگر کسی غم میں مبتلا ہے تو بہت دیر کے بعد اس سے نجات پائے گا۔ اسی طرح ایک اور سچویشن ہے، اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کشتی تباہ ہوئی ہے، غرق ہوئی ہے، لیکن خواب دیکھنے والا محفوظ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال و اسباب تباہ و برباد ہوگا، نقصان پہنچے گا، اس کے رزق میں اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا، البتہ وہ خود محفوظ رہے گا۔ تو اسی طرح ایک اور سچویشن بھی خواب میں دیکھنا ممکن ہے، کوئی شخص یہ دیکھے کہ کشتی میں اونچی جگہ پر بیٹھا ہے اور کشتی دریا میں رواں دواں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کا قرب پائے گا، بادشاہ نہیں تو کوئی صاحب منصب شخص، کسی بڑے آدمی کا اس کو قرب نصیب ہوگا اور اس سے یہ فائدہ حاصل کرے گا۔ تو ان معنوں پر یہ خواب جو ہے وہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر اور اچھا ہے۔ اسی طرح اگر وہ دیکھتا ہے کہ بیڑے جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو یہ سفر درپیش ہونے کی بھی علامت ہے، کیونکہ کشتی کی ایک علامت جو ہے وہ سفر سے بھی لی جاتی ہے، کیونکہ انسان کشتی، بیڑے، ان کے ذریعے جو ہے وہ سفر اختیار کرتا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے اگر کسی سفر کا ارادہ کیا تھا اور یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کو وہ سفر جلد درپیش ہوگا اور وہ سفر پر روانہ ہوگا۔ جب کشتی کی بات کی جاتی ہے تو ہواؤں کا بھی ذہن میں آتا ہے، اسی طرح لہروں کا ذہن میں آنا، موجوں کا ذہن میں آنا بھی ایک نیچرل عمل ہے۔ تو اگر تو خوشگوار ہوا دیکھتا ہے، جس طرف کشتی جا رہی اسی طرف ہے اور اس کو اس کے موافق ہے، تو یہ غم سے نجات پانے کی علامت اور دلیل ہے۔ البتہ اگر موجیں دیکھتا ہے، بڑی بڑی لہریں ہیں جو کہ کشتی کو ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں، تو یہ بہرحال اچھا نہیں، مشکلات، زندگی کے اندر تنگی کا یہ باعث ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھے تو اسے بھی چاہیے کہ رائے خدا میں کچھ صدقہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں مشکلات اور مصائب سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ کشتی جا رہی ہے، یہ بھی کوشش کرتا ہے لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے ارادوں میں، اپنے جو اہداف ہیں، جو کام ہیں، ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے گا۔ تو اپنے کاموں میں یہ ہڈلز آنے، مشکلات آنے، زندگی کے اندر تنگی آنے کی یہ علامت ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ اپنے کاموں پر مزید توجہ دے، دعا بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، تاکہ اگر ایسی سچویشن کا زندگی میں اس کو سامنا کرنا پڑے تو اللہ کی رحمت سے اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکے۔ جب بھی کشتی کی بات ہوتی ہے تو کشتی پانی میں ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ تصور پانی کا آئے گا، دریا کا، سمندر کا آئے گا، لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ کشتی ہے لیکن پانی میں نہیں، خشکی پر ہے، تو کسی کام کے کرنے میں عاجز آئے گا، یعنی کہ وہ کام نہیں کر پائے گا۔ کشتی کا جب بھی تصور آئے گا تو اس کے غرق ہونے، تباہ ہونے کا بھی تصور بعض اوقات ذہن میں آتا ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر کے اندر، دریا کے اندر ڈوبتی ہے، غرق ہوتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کشتی کا مالک نہیں، وہ کسی اور کی ہے، تو یہ مشکل سے محفوظ رہے گا۔ ان معنوں پر یہ خواب اس کے دیکھنے والے کے حق میں بہتر قرار پائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو کوشش کی کہ کشتی کو خواب میں دیکھنا کیسا، اس سے متعلق کچھ معلومات فراہم کی جائیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس لوکیشن پر جا کر، اس مقام پر جا کر آپ کے لیے ریکارڈنگ کریں، آپ کے لیے دلچسپی کا بھی باعث ہو اور آپ کی معلومات میں بھی اضافے کا باعث ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو بہتر خواب دیکھنا نصیب فرمائے، ایسے خواب ہم دیکھیں کہ جن کی تعبیریں ہمارے حق میں اچھی ظاہر ہوں، اور برے خوابوں سے، ڈراؤنے خوابوں سے، ایسے خوابوں سے کہ جن کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر، مدنی گلدستے کے اندر، کسی اور چیز سے متعلق آپ کو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مانگ تو رب
की पनाह जो ख्वाब में डर जाए गर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और हम प्रोग्राम के अब उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जिसमें हम आपके पैगामात को शामिल करते हैं। असद भाई, इजाज़त हो तो आज के सेशन की तरफ बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल जी इंशाअल्लाह। मोहम्मद नदीम भाई हैं, महमूद को सिटी से हैं। कहते हैं कि मस्जिद में बैठा हूँ, कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? मुबारक है अपने आप को इबादत करते हुए देखना, मस्जिद में और तिलावत करते हुए देखना इबादत पर तक़वियत मिलने की, तौफीक मिलने की ये अलामत होती है। तो आप मज़ीद कोशिश करें, अल्लाह पाक की जानिब से आपको ख़ास तौफीक नसीब होगी। सैयद रिजवान कादरी साहब ये कहते हैं कि ख्वाब में मलाई खाते हुए खुद को देखना कैसा होता है? मलाई अच्छी ग़िज़ा है, उम्दा ग़िज़ा है और जिनको पसंद होती है उनको बहुत पसंद होती है। तो एक अच्छी चीज़ खाते हुए देखा है, अच्छी फ़ाल है। अगर कोई अच्छी मुराद थी, कोई अच्छी तमन्ना थी तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो पूरी होगी। तो मीठा या इस तरह की कोई चीज़ खाते हुए अपने आप को देखना अच्छी खबर मिलने की अलामत होती है। एक इस्लामी बहन है, वो कहती हैं कि ख्वाब में न्याज बांट रही होती हूँ और ख़ुद भी खा रही होती हूँ, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? आप देखने वाले के हाथ में न्याज करें, फातिहा ख़ानी करें, लोगों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह बरकत अता फरमाएगा। एक अच्छा अमल करते हुए अपने आप को देखा है तो तौफीक खैर मिलने से इसकी ताबीर की जाती है। बुरे वाला से एक सवाल हम तक पहुंचा है। ख्वाब में सफ़र के दौरान हमारी बकरी खाई में गिर जाती है और इसे कोई आदमी काट देता है, मैं उस पर रोती हूँ, इसकी क्या ताबीर है? बकरी देखिए एक मुबारक जानवर है और इसके ज़ाय होने से कोई नुकसान पहुँचने की ये अलामत है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत का सवाल करें, बहुत बेहतर होगा कि कुछ सदका करें ताकि किसी भी नुकसान से अल्लाह पाक महफूज फरमाए। एक इस्लामी बहन है, वो कहती हैं कि अक्सर मैं ख्वाब में दूध पी रही होती हूँ, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? माशाअल्लाह, बड़ा ही मुबारक ये ख्वाब होता है और आपने जैसा कि कहा कि अक्सर आप देखती हैं तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतें नसीब होंगी। दूध जो है वो बेसिकली बरकत मिलने की अलामत होती है, इल्म की भी ये दलील होती है। अगर कोई इल्म हासिल करना चाहता है और वो देखता है कि वो दूध पीता है तो इंशाअल्लाह उसके इल्म में इजाफ़ा होगा, बरकत, रिस्क में वुसअत, दुआ की कबूलियत। तो बहुत सारी इसकी बड़ी प्यारी ताबीरें हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जब भी कोई हम इस तरह का अच्छा और मुबारक ख्वाब देखें। सही। आबिदा बीबी हैं, ये कहती हैं कि मेरी नानी जान जो वफ़ात पा चुकी हैं, मदीना शरीफ में उनको देखती हूँ और सबसे पहले मैं इनका इस्तकबाल करती हूँ, मेरे इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है? किसी भी फौतशुदा को अच्छी कैफियत में देखना, जैसे मदीने में देखना, इससे अच्छी और क्या कैफियत होगी, बहुत ही मुबारक होता है। और ये हुस्न ज़न कायम रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो आफ़ियत और खैरियत से ही होंगी। लेकिन इसाले सवाब भी करें और मज़ीद उनके लिए दुआ की कसरत भी करें। बहरहाल इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी जो नानी जान हैं वो आफ़ियत में है, एक अच्छी ख़बर है। सही। फरीद अली भाई हैं, ये कहते हैं कि ख्वाब में खून ही खून देखना कैसा होता है, इरशाद फरमा दीजिए। किसी मुश्किल कैफियत में मुब्तला होने की ये अलामत होती है और बाद औक़ात शैतान के अमल से भी इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। तो बंदा दुआ करे, अल्लाह की बारगाह में आफ़ियत का सवाल करे और राय खुदा में कुछ सदका कर दे तो इंशाअल्लाह इसके बुरे असर से महफूज रहने में कामयाब हो सकेंगे। सही। मज़ीद जवाद अत्तारी हमारे साथ हैं, इनका पैगाम पहुंचा है। कहते हैं कि मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, देखता हूं कि मेरे बड़े भाई अब्बू के हाथ को छुरी से काट रहे होते हैं, इसकी क्या ताबीर हो सकती है असद भाई? बड़े भाई को चाहिए कि वो अपने भाइयों के मामलात पर गौर करें और जिनके हुकूक इन पर आते हैं या वालिद साहब की जो भी विरासत के मामलात हैं उस पर गौर करें। अगर कहीं पर कोई कमी कोताही है तो उसको दूर करें। वालिद के हाथ जो हैं वो उसकी औलाद और उसके जो करीबी लोग होते हैं, अफराद होते हैं, उनसे ताबीर की जाती है और उसको काटना उनके हक़ में कमी या कोताही की तरफ
اشارہ ہوا کرتا ہے. ہم اس طرح نافذ تو نہیں کر سکتے، لیکن مشورہ ہے کہ غور کر لیں. اگر کہیں پر کوئی تقسیم کاری میں یا حقوق میں یا کوئی بھی کسی معاملے میں کمی ہو تو اس کو دور کرنا چاہیے. اور مجھے کیسے پتہ لگے کہ میں کسی حق میں کمی میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کے لیے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے. دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمیں رہنمائی نصیب ہو جائے گی. فیس بک پر ایک کمنٹ ہے ہمارے پاس، ریحان طاہر اشرفی صاحب ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی فوت شدہ خواب میں نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ میں بحرین سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. مختلف تعبیریں ہوتی ہیں. اصل میں فوت شدہ کی کیفیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ آ کر بات کرتا ہے، نہیں کرتا، اس کی کیفیت کیا ہے، آسانی میں ہے، پریشانی میں ہے، پھر اس کا لباس کیسا ہے، اس کا تعلق کیسا ہے. تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. بنیادی طور پر اگر فوت شدہ کو اچھی حالت میں دیکھا ہے تو اچھی فال لی جائے گی، اور اگر کسی آزمائش میں دیکھا ہے تو وہ ہو سکتا ہے آزمائش میں ہو. تو بہرحال ایصال ثواب کریں، دعا کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل خیر و بھلائی کا باعث ہوگا. حوریہ نور ہیں، کہتی ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ کھڑکی کے دروازے کے نیچے سے مینڈک آتے ہیں جن کے منہ الو کی طرح کے ہوتے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ بے ربط خواب ہیں. پریشان خیالی کی وجہ سے، منتشر خیالات کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو جو خواب بالکل ہی خلاف واقع ہوتے ہیں، جیسا کہ مینڈک ہے اور اس کا منہ الو کا ہے، تو یہ ایسے مختلط ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی پریشانی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. صحیح. ایک اسلامی بہن ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں اپنے گھر کا راستہ بھول جاتی ہوں، بہت کوشش کے بعد بھی مجھے نہیں ملتا. میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ راستے کا بھولنا اچھا نہیں ہوتا. اپنے گھر کا راستہ ہو یا بندہ کہیں جا رہا ہے اور وہ اندیکھا راستہ ہے، گم ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، تو اس میں یہ عرض ہے کہ کچھ دینی معاملات کے اندر کمی اور کوتاہی کی طرف یہ اشارہ ہوا کرتا ہے. تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے نمبر 1 کہ وہ اگر کچھ اسٹڈی کرتا ہے، کچھ کتابیں پڑھتا ہے، تو یہ غور کر لے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. اگر کسی کی اسپیچ سنتا ہے کسی دینی ٹاپک پر، تو یہ غور کر لیا جائے کہ وہ کس کی اسپیچ سنتا ہے، کیا وہ بیان کرنے والا درست بیان کرتا ہے. کیونکہ جس طرح بہت سارے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسی طرح 2 نمبر بیان کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ صحیح مسائل اور صحیح چیزیں بیان نہیں کر رہے ہوتے. تو ہم پڑھیں یا سنیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم کس کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہ تینوں چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، کیونکہ یہ 3 بیسک ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، اور اپنے نظریات اور مسائل اور جو بھی ہمارے علم ہے اس پر پختگی کے لیے. تو کس کو سننا ہے، کس کو پڑھنا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں ضرور کسی صحیح عالم سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کرنی چاہیے. تو غور کریں گی تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے وہ ظاہر ہو جائے گی. اور خواب کے ذریعے بعض اوقات بندے کو اس طرح سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے تاکہ اس کی رہنمائی ہو سکے. صحیح. رضوان بھائی ہیں، کہتے ہیں اسد بھائی خواب میں پیسے ملتے ملتے کھو جاتے ہیں. بڑے افسردہ ہوتے ہوں گے کہ پیسے مل رہے تھے اور کھو گئے ہیں، لیکن مقام شکر ہے نا کہ خواب کے اندر کھوئے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا. تو کیفیات ہوتی ہیں، بعض اوقات خیالات بھی ہوتے ہیں بندے کے. تو دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی آزمائش سے محفوظ فرمائے. اور مال کی حفاظت کا طریقہ، اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کی جائے، اور زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تب بھی مال میں سے صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مال کی اور اپنی حفاظت بھی ہے اور مال میں برکت کی وجہ بھی ہے. لاسٹ میسیج پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میں راولپنڈی سے ہوں، راولپنڈی سے SMS کر رہا ہوں. خواب میں زلزلہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، بتا دیجئے پلیز. اللہ پاک محفوظ فرمائے. تو بعض اوقات تو وہ کیفیات بندے کو خواب میں نظر آتی ہیں جو جس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو یہ کیفیت ہو سکتی ہے. اور اگر ایسا سلسلہ نہ ہو تو پھر بھی یہ آزمائش اور مصیبت کی دلیل ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال اور دعا کریں، کچھ صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، جتنے بھی مشکلات آئیں خیر و عافیت سے وہ دور ہو.
مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پیغامات کو پروگرام کا حصہ بنائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں نظر۔ آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔